بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العدل وهو العادل وأما القاسط وهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى إمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة قال حدثنا أحمد بن إشكابة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. میرے محترم ساتھیوں بزرگوں، تقریباً ہر سال میں الحمدللہ اس حدیث کے بارے میں کچھ نہ کچھ عرض کیا کرتا ہوں. اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ حدیث بالکل اپنی آخری کتاب کے آخر میں لے کے آئے ہیں، یہ حدیث جو ہے امام بخاری نے نقل کی ہے اپنے استاد احمد بن اشکاب سے، اور اس کتاب کی جو پہلی حدیث ہے اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا اپنے استاد حمیدی سے. اور یہ بات آپ یاد رکھیے کہ حمیدی ہم سے ہے، یعنی اس کا مادہ حا میم دال ہے جس کے معنی تعریف کرنا، اور احمد یہ بھی ہم سے ہے جس کے معنی بہت تعریف کرنے والا. گویا امام بخاری نے اپنی کتاب ایسے استاد شروع میں لے کے آئے ہیں، شروع کتاب میں اور آخر کتاب میں، جس میں اشارہ یہ کرنا ہے ہمارے لیے کہ اے ایمان والو، اپنے ہر عمل میں اللہ کی تعریف کیا کرو، اولاً آخراً، یعنی شروع میں بھی اللہ کی تعریف ہو اور آخر میں بھی اللہ کی تعریف. اللہ آپ کو عمل کی توفیق دے رہے ہیں، اس پر بھی اللہ کی تعریف کرو. اے اللہ، ہمارا کمال نہیں ہے، یہ آپ کا فضل ہے کہ آپ ہمیں یہ نیک کام کروا رہے ہیں. اگر آپ کی بچیاں مدرسے میں پڑھنے آ رہی ہیں، آپ اپنی بچیوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں، تو میرے دوستو یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ اس اللہ کا کمال ہے کہ اس نے آپ کو اس کے لیے منتخب کر لیا. تو اس لیے تعریف اس کی ہونی چاہیے. اولاً بھی اس کی تعریف امام بخاری بیان فرمانا چاہتے ہیں، اور آخراً بھی جب یہ فارغ ہو جائیں گی، کئی سال بعد یہ فارغ ہو کے نکلیں گی، تقریباً 6 سال کا عرصے کے بعد یہ بچیاں اپنی تعلیم مکمل کرتی ہیں، تو 6 سال بعد جب یہ فارغ ہو جائیں تو اس وقت بھی اللہ کی تعریف کرو کہ اے اللہ، آپ نے ان بچیوں کو توفیق عطا فرما دی کہ انہوں نے اپنا نصاب پورا کر لیا اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پورا پڑھ لیا. اے اللہ، ہم آپ ہی کی تعریف کرتے ہیں. تو وہ آخراً بھی اللہ کی تعریف ہو، ابتداءً بھی اللہ کی تعریف. یہ امام بخاری ہمیں سبق دینا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں اس سبق پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. دوسری بات میرے دوستو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کی جو اول ابتدا کی ہے وہ ہے باب بدء الوحی، کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی. اور آخر میں یہ باب امام بخاری نے جو قائم کیا ہے، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب یہ فرماتے ہیں باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. شروع جو باب امام بخاری نے وحی کا ذکر کیا ہے، وحی اللہ کے قرآن کو کہتے ہیں، لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ وحی کی 2 قسمیں ہیں. ایک وحی جلی ہوتی ہے، ایک وحی خفی ہوتی ہے. وحی جلی قرآن پاک کو کہتے ہیں، یعنی جو براہ راست جبریل علیہ السلام لے کے اترے ہیں اور اللہ کے نبی پر وہ لے کے آئے ہیں، وہ وحی جلی ہے، اس میں دنیا کی کوئی طاقت تبدیلی نہیں کر سکتی.
اور ایک وحی خفی ہے. وحی خفی اللہ کے نبی کی احادیث کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی کی زبان سے جو خود نکلا ہے اس کو وحی خفی کہتے ہیں. تو یہ وحی خفی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن یہ جبریل لے کے نہیں آتے، اللہ اپنے نبی کے دل میں خود ڈال دیتے ہیں. اس لیے قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اے نبی آپ بولتے نہیں ہیں، آپ گفتگو نہیں کرتے خواہشات نفسانی سے، جو بھی آپ کہتے ہیں اللہ کی وحی ہوتی ہے. تو اللہ جل شانہ نے ایک نبی کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو وحی قرار دیا، لیکن وہ وحی جلی نہیں ہے، وحی خفی ہے. اور وحی خفی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے ارشادات ہیں جو اللہ اپنے نبی کے دل میں ڈالتا ہے، اور اللہ کے نبی کے دل میں جو بات آتی ہے اللہ کے نبی پھر دنیا کو وہ بات بتلاتے ہیں اور پھر ہم اس پر عمل کرتے ہیں. اس لیے وحی جلی، اس پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے. قرآن پاک کی ایک آیت کا انکار بھی کفر ہے. اگر کسی نے قرآن کی ایک آیت کا انکار کر دیا نا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، کافر ہو جائے گا. اس لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر معاذ اللہ کوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان باندھے، اور جس طرح کے بعد لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت امام مہدی امام حضرت عائشہ کو ان کی قبر سے نکال کر اور ان پر حد جاری کریں گے معاذ اللہ، اور ان پر وہ تہمت جو لگی تھی زنا کی اس تہمت کی سزا دیں گے. یعنی انہوں نے معاذ اللہ یہ غلط کام کیا تھا، اس لیے امام مہدی آ کر ان کو سزا دیں گے. اب میرے دوستو، یہ آدمی جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ عائشہ معاذ اللہ یہ غلط کام کیا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ حضرت امام مہدی ان پر حد جاری کریں گے، یہ آدمی مسلمان نہیں رہے گا. کیونکہ اللہ کے قرآن کے 2 رکوع کا انکار کر رہا ہے. جب ایک آیت کا انکار کفر ہے تو 2 رکوع کا انکار کفر کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں صاف فرمایا ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لتحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم. جنہوں نے تہمت لگائی ہے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گویا بہتان باندھا ہے، یہ تم میں سے ایک جماعت ہے جو منافقین اس میں شامل ہیں. اس لیے یہ جماعت اللہ کے نزدیک ایسی مردود جماعت ہے. تمہیں ان کی باتیں لگتا ہے کہ شاید اس میں شر ہے، لیکن اللہ اس میں بہت سی خیریں پیدا کر دے. بہرحال معلوم ہوا کہ قرآن کی کسی آیت کا انکار میرے دوستو کفر ہوگا. اس لیے کسی صحابی کے بارے میں ایسی گفتگو کرنا جو قرآن سے ثابت ہو، یہ اس کو ایمان سے خارج کر دے گی. اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت آج کے دور میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمانوں کی حفاظت کریں. وجہ اس کی یہ ہے کہ آج میرے دوستو جتنی ہماری یونیورسٹیاں ہیں اور جتنے کالج ہیں اس میں ایسے پروفیسر جو ہیں پڑھ کے باہر سے آتے ہیں جو بالکل دہریہ ہوتے ہیں، اور ان کا سارا ذہن سیکولر ہوتا ہے، بے دین ذہن. اب وہ طلباء طالبات کا ذہن بناتے ہیں تو ایسی باتیں ان کو کہتے ہیں جس سے وہ اللہ کا بھی انکار کر دیتے ہیں اور قرآن کا بھی انکار کر دیتے ہیں اور پورے دین کا انکار کر دیتے ہیں. جس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ اب یہ ساری نوجوان نسل، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری اولادوں کو اس سے محفوظ فرمائے، یہ کافر بن جاتے ہیں اور ان کی باتیں سن کر ان کو صحیح سمجھنے لگتے ہیں. اس لیے ایک آدمی یونیورسٹی میں اسی طرح پڑھ کے آیا، آگے کہنے لگا بہت سے اشکالات تھے، اس کو بڑی باتیں کر رہا تھا معاذ اللہ دین کے خلاف. اور ایک جو آدمی مجھے لے کے آیا وہ تبلیغی کی جماعت کے ساتھی تھے، کہتے ہیں یہ میرا بھانجا لگتا ہے، یہ میں ان کو مولانا دستار صاحب کے پاس لے گیا، ان کے بعد اتنا وقت نہیں تھا اس سے بات کرتے ہیں. پھر بنوری ٹاؤن لے گیا، وہاں بھی ان حضرات کے بعد اتنا وقت نہیں تھا. اب وہ دن بدن گمراہ ہوتا جا رہا ہے اور کہتا ہے جی مولوی تو بات کا جواب ہی نہیں دے سکتے. اس لیے میں چاہتا ہوں آپ کے پاس میں لے آؤں اس کو، آپ ذرا اس سے بات کریں. میں نے کہا دیکھو میاں، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب یہ چاہیں کہ میری بات کرنے سے اس کو ہدایت مل جائے گی، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا،
لیکن انشاءاللہ جو اس کا اشکال ہے اس کا جواب دینے کی کوشش کریں۔ تو اس نے اشکالات جو پیش کیے ان میں سے ایک اشکال یہ تھا کہ اس اللہ کو کیسے مان لیں جو اللہ نظر ہی نہیں آتا، جب نظر ہی نہیں آتا جو تو اس کو مان کیسے لیں؟ کم از کم ہمیں نظر تو آئے پھر ہم مانیں کہ ہاں یہ اللہ موجود ہے، ہمیں وہ نظر ہی نہیں آتا، ہم کو کیسے مان لیں؟ لیکن میرے دوستو، اللہ جل شانہ اس دور میں ایسے عقل پرستوں کو ایسا تماچا مارتے ہیں تاکہ ان کی عقل اگر ٹھکانے آنے والی ہے تو آ جائے، ورنہ ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو جائے۔ اس سے میں نے سوال کیا کہ کیا بجلی نظر آتی ہے تمہیں؟ کہا ہاں یہ بلب جل رہا ہے، یہ ٹیوب لائٹ جل رہی ہے، یہ بجلی سب نظر آ رہی ہے، اس میں کون سا اشکال ہے؟ میں مانتا ہوں یہ بجلی ہے۔ میں نے کہا یہ بجلی کا اثر ہے، بجلی نہیں ہے یہ۔ بجلی تو وہ ہے جو تار کے اندر چل رہی ہے، اس تار کے اندر جو بجلی چل رہی ہے وہ دکھا کہاں ہے؟ کیونکہ لازمی بات ہے اگر آپ تار جو ہے اس تار کو جب ننگا کر دیا جائے، ربڑ اوپر سے اتار دیا جائے تو آپ کو تاریں اسی طرح نظر آئیں گی، کوئی اس کے اندر تبدیلی نظر آئے گی؟ کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی۔ لیکن اگر آپ اس کے اندر کرنٹ ہوا، بجلی ہوئی، برقی لا ہوئی، آپ ہاتھ لگائیں گے آپ کو یا تو ختم کر دے گی یا پٹک کر دور پھینک دے گی۔ اب نظر تو کچھ نہیں آیا لیکن اس نے اپنا اثر دکھا دیا اور بتلا دیا کہ میں ہوں۔ تو بالکل میرے دوستو یاد رکھیے، آج ہمیں نظر نہیں آ رہا، کل قیامت میں اور کل قبر میں جب پہنچیں گے پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہے اور سب کچھ اللہ دکھا کے دکھائیں گے۔ اس لیے نظر نہ آنا، اللہ نے عجیب، اللہ کی ابھی قدرتیں ہیں، اللہ نے یہ کورونا کی بیماری پیدا کر دی۔ اب اس کے بارے میں لوگوں کی رائے مختلف ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لیکن اب تک کی تحقیق یہ ہے کہ اس کا وائرس نظر نہیں آتا۔ کوئی بہت بڑی کوئی خوردبین لگائی جائے اور وہ پھر ملکہ کو نے اس کا بنایا ہیولا سا کہ یہ اس طرح ہے اس کا وائرس، لیکن کسی کو اگر وہ کہتے ہیں کہ 6 فٹ دور کھڑے ہو، 6 فٹ دور کیوں کھڑے ہو؟ تاکہ یہ وائرس اندر نہ چلے جائے، اندر جاتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ وہ اندر جائے گا، نظر نہیں آئے گا اندر جاتا ہوا، لیکن دور کھڑے ہوں تاکہ وہاں تک وہ پہنچے نہیں۔ کبھی کہتے ہیں وہ ہاتھ دھو جی صابن سے ہاتھ دھوئیں گے تاکہ وہ وائرس جو ہے صابن کے ذریعے ختم ہو جائے، اور کیونکہ نظر تو ہمیں آتا نہیں، جب نظر نہیں آ رہا لیکن آج ساری دنیا مان رہی ہے کہ وہ چیز موجود ہے خواہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، وہ بیماری موجود ہے خواہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو معلوم ہوا نظر نہ آنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوا کرتی۔ نظر آنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، اس لیے اللہ کی ذات نظر نہیں آتی، دنیا میں کسی کو نظر آ سکتی بھی نہیں۔ صرف اللہ کے نبی کے بارے میں بعض علماء نے فرمایا ہے کہ جب آپ معراج میں تشریف لے گئے ہیں وہاں اللہ کے نبی کو حضور اللہ کا دیدار نصیب ہوا ہے، لیکن صحابہ کا اس میں اختلاف ہے۔ حضرت عائشہ انکار کیا کرتی تھی کہ دیدار نہیں ہوا، بعض دوسرے صحابہ کہتے تھے کہ دیدار ہوا ہے۔ بہرحال وہاں ہوا ہے یا نہیں ہوا اس میں تو صحابہ کا اختلاف ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا اور سب کو ہوگا، اور ایسا دیدار ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ہر ایک اپنے ٹھکانے میں پہنچ جائے گا، اللہ جل شانہ فرمائیں گے میرے مخلوق ہے، میرے بندو مجھ سے مانگو کیا مانگتے ہو؟ وہ جواب میں کہیں گے اللہ آپ نے اتنی نعمتیں دے دی، جنت دے دی، جنت کے باغات محلات دے دیے اور کیا کچھ دے دیا، سونے چاندی کے برتن ہیں، ہر نعمت ہے یہاں، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ خاموش ہو جائیں گے، خاموش ہونے کے بعد کچھ دیر بعد پھر سوال کریں گے کہ مجھ سے سوال کرو، کیا سوال کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں پھر بندے یہی کہیں گے اللہ ہر چیز نعمت مل گئی، جنت سے بڑی نعمت اور کیا ہے؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں جب تیسری دفعہ اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ بھئی مانگو مجھ سے، کیا مانگتے ہو میں تمہیں وہ عطا کر دوں،
تو حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ بندہ حیران اور پریشان ہو جائیں گے، اب ہم کیا کریں، اللہ سے کیا مانگیں، کیونکہ اللہ تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں پھر یہ علماء کی طرف رجوع کریں گے، لوگ علماء کی طرف رجوع کریں گے کہ ہمیں معلوم نہیں اللہ کو کیا جواب دیں، تم عالم ہو، اللہ جل شانہ کی معرفت تمہیں زیادہ ہے، تم ہمیں بتلاؤ ہم اللہ سے کیا سوال کریں۔ تو فرمایا کہ اس وقت یہ علماء ان کو جواب دیں گے اللہ سے اللہ کا دیدار مانگو، کہ اللہ آپ نے ہر نعمت دے دی لیکن آپ کا دیدار ہمیں نصیب نہیں ہوا، آپ اپنا دیدار کروا دیجئے، آپ اپنے آپ کو دکھلا دیجئے، بس ہمیں یہ نعمت چاہیے اور کچھ نہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ بندے کے درمیان 70,000 پردے حائل ہیں، 70,000 پردے حائل ہیں، اللہ جل شانہ ہر پردے کو ہٹاتے چلے جائیں گے، ہٹاتے چلے جائیں گے، بالآخر ایک پردہ کبریائی کا باقی رہے گا بندے اور اللہ کے درمیان، بندہ بندہ رہے گا، اللہ کبریائی کا مالک ہے، وہ بڑا بڑا رہے گا، بس اس تفاوت کے ساتھ بندہ اللہ کو دیکھے گا، اور جب اللہ کو دیکھے گا اور دیدار نصیب ہوگا تو فرمایا کہ جنت کی ساری لذتیں، ساری نعمتیں اس کے سامنے ہیچ ہوں گی، جنت کی نعمتیں ساری ان کے نزدیک ایسی ہو جائیں گی کہ اس سے بڑی، اللہ کے دیدار سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت جو اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو عطا فرمائیں گے، اور جب فرمایا کہ جب یہ عطا فرمائیں گے تو ان کے چہرے ایسے پر نور ہو جائیں گے، احادیث میں آتا ہے کہ چہرے ان کے روشن ہو جائیں گے، اور روشن ہو جائیں گے تو جب واپس اپنے گھروں کو جائیں گے اپنی بیویوں کے پاس، تو اس وقت کہا جائے گا کہ میاں اس بازار سے ہوتے ہوئے چلے جاؤ۔ وہ کہیں گے کہ یہ بازار، یہاں جنت میں بازار کس چیز کا، میں جاؤ اندر، تو فرشتے کہیں گے چلو ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں دکھاتے ہیں یہ بازار۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ جب اس بازار میں جائیں گے تو وہاں کیا ہوگا، طرح طرح کی شکلیں رکھی ہوں گی، صورتیں رکھی ہوں گی، اور فرشتے کہیں گے اللہ تمہیں اختیار دیتا ہے، دنیا میں تو شکل اللہ نے جو تمہیں دی تھی تم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے تھے، لیکن آج اللہ تمہیں اختیار دے رہا ہے، ان میں سے جو شکل تمہیں پسند ہو وہ شکل تم کہو، تمہارے دل میں آئے گا، اللہ تمہاری شکل فوراً ویسی کر دیں گے۔ فرمایا اس وقت بندے کے دل میں جو خیال آئے گا نا کہ میری شکل اس جیسی ہو جائے، ایک لحظہ نہیں گزرے گا اس کی شکل ویسی ہو جائے۔ اور یہ انعام عطا فرمانے کے بعد جب ہم یہ گھروں کو لوٹیں گے، اپنی بیویوں سے جا کے ملیں گے، تو وہ بیویاں کہیں گی کہ آج تمہارے چہرے تو ایسے روشن ہیں، آج تک ہم نے ایسے روشن چہرے دیکھے نہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ بتلائیں گے آج اللہ کا دیدار ہمیں نصیب ہوا ہے، یہ اس دیدار کی برکت ہے کہ اللہ کے اس تجلیات کو دیکھ کر اللہ نے ہمارے چہرے روشن کر دیے۔ بھال قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ کا دیدار ہم سب کو نصیب ہوگا، لیکن اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ آج کے دہریوں کی طرح، بے دینوں کی طرح کالج یونیورسٹیوں میں جو ایمان والے نوجوانوں کے دین کو برباد کر رہے ہیں، اگر آپ کی اولاد بھی اس میں برباد ہو گئی، یاد رکھیے پھر یہ اولاد قیامت کے دن آپ کے لیے وبال بن جائے گی۔ اس لیے اپنی اولاد کو دین اور قرآن پڑھائیے۔ یہ اللہ کے نبی کی احادیث ہے نا، یہ بڑی بابرکت احادیث ہیں۔ یہ ابھی مولانا جو فرما رہے تھے، اللہ جل شانہ مولانا کی زندگی دراز فرمائے اور تا دیر اللہ جل شانہ ان کو اس مدرسے کا کام اور نثر پرستی عطا فرمائے اور ہمیشہ ان سے کام لیتا رہے۔ اللہ جل شانہ اپنے بندوں سے، میرے دوستوں، جب کام لیتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کی احادیث خدمت کوئی معمولی خدمت نہیں ہے، ایسے اللہ والے گزرے ہیں۔ ایک عالم اور اللہ والے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ احادیث اور قرآن کے حافظ نہیں تھے، نہ قرآن کے حافظ تھے نہ کوئی حدیث زیادہ پڑھی ہوئی تھی، لیکن تھے اللہ والے، ایمان اور عبادت میں لگے رہتے تھے، اللہ کے ذکر میں لگے رہتے تھے۔ ان کے سامنے جب کوئی قرآن کی آیت پڑھتا تو وہ یہ کہہ دیتے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، حالانکہ قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا انہوں نے۔ اور اگر کوئی اللہ کے نبی کی حدیث پڑھتا تو وہ بتا دیتے کہ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، یہ قرآن نہیں ہے۔ تو
تو اس پر کسی نے سوال کیا حضرت آپ نہ تو قرآن پڑھے ہوئے ہیں نہ حدیث پڑھے ہوئے ہیں، آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ حدیث نبوی ہے؟ اور اگر خدا نہ خواستہ نہ قرآن ہوتا نہ حدیث ہوتی، کوئی جھوٹی حدیث بنا کر پیش کر دیتا تو کہہ دیتے کہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ تو فرمانے لگے بات یہ ہے کہ جب اللہ کا قرآن پڑھتا ہے نا کوئی، تو میں ایک نور دیکھتا ہوں جو اس کے منہ سے نکل کر آسمان تک جا رہا ہوتا ہے، مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے جو آسمان سے اترا ہے، اس لیے یہ نور آسمان تک جا رہا ہے۔ اور جب وہ حدیث پاک پڑھتا ہے کوئی تو وہ نور اللہ کے نبی کی قبر اطہر کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اس سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، یہ قرآن پاک نہیں ہے۔ اور جب کوئی جھوٹی حدیث میرے سامنے پڑھتا ہے تو ایک ظلمت سامنے آ جاتی ہے جس سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہے، اللہ کے نبی پر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کو اللہ ایسا عطا فرما دیا کرتے ہیں، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے اس سے بحث ہم نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے نیک بندوں کو وہ چیزیں عطا کرتے ہیں جو ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، اور اللہ نے علماء دیوبند کو ایسا مقام عطا کیا تھا کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو نا، ان کا نام محمد بن اسماعیل ہے، والد کا نام اسماعیل ہے، بہت بڑے محدث تھے۔ ان کو 6 لاکھ احادیث یاد تھی، 6 لاکھ، اور اپنی ایک کتاب کا انتخاب انہوں نے کیا ہے 3 لاکھ احادیث سے، اور 3 لاکھ احادیث سے اپنی کتاب کا انتخاب کیا ہے، اور 6 لاکھ احادیث ان کو یاد تھی۔ تو جس کو صحیح سمجھتے تھے باقاعدہ نفل پڑھتے، غسل کرتے، نفل پڑھتے، استخارہ کرتے، استخارہ کرنے کے بعد جب اللہ دل میں ڈال دیتا پھر اپنی کتاب میں اس حدیث کو لکھتے تھے۔ تو کسی نے ہمارے بزرگوں میں سے حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ شیخ الحدیث تھے دارالعلوم دیوبند کے، پھر بعد میں ڈھابیل میں چلے گئے اور وہاں شیخ الحدیث بنے، ان سے سوال کیا کہ حضرت سنا ہے کہ امام بخاری کو 6 لاکھ احادیثیں یاد تھیں، آپ کو کتنی احادیث یاد ہوں گی؟ پہلے تو خاموش رہے حضرت۔ ویسے ایک اور حضرت کی بات یاد آ گئی، کوئی آدمی تھا اپنے آپ کو کہتے ہیں حدیث والے کہتے ہیں اپنے آپ کو، وہ آدمی تھا وہ بہت بڑا تنگ کرتا تھا وہاں کے لوگوں کو، اہل علاقہ کو، کہ جی مجھ سے مناظرہ کرو، مجھ سے مناظرہ کرو، مجھ سے مناظرہ کرو۔ اب وہ لوگ دیوبند میں آتے ہیں مدرسے میں دارالعلوم میں کہ حضرت وہ بہت پریشان کر رہا ہے، کہتا ہے مناظرہ کرو، ہم کوئی آدمی آپ بھیجیں تاکہ وہ مناظرہ کرے، ہمیں تو پریشان اس نے کر رکھا ہے۔ تو حضرات نے مشورہ کیا بڑوں نے، اور مشورہ کرنے کے بعد طے یہ ہوا کہ علامہ انور شاہ کاشمیری کو اس کے مناظرے کے لیے بھیجا جائے۔ تو علامہ انور کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو جو مناظرے کے لیے بھیجنے کا طے ہوا تو حضرت سے کہا گیا کہ حضرت وہ آدمی ہے حدیث کا نام زیادہ لیتا ہے، لیکن اس نے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے، فقہ حنفی ایسی ہے، اس میں ساری حدیثوں کے خلاف ہے فقہ، اس لیے ہے آپ جائیں، جا کے وہاں ان سے بات کریں۔ حضرت تشریف لے گئے، جب وہاں پہنچے تو وہ آدمی جب سامنے آیا حضرت نے اس سے کہا کہ بھائی مناظرہ تو بعد میں ہوگا، تم کہتے ہو کہ سب سے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، یہ سب سے صحیح کتاب ہے اللہ کی کتاب کے بعد، اس لیے یوں کرتے ہیں پہلے یا تو پڑھ اس کتاب کو یا میں پڑھتا ہوں۔ اب اس کو تو شاید 10 حدیثیں بھی یاد نہ ہوں، تو اس نے سمجھا کہ حضرت کو بھی کیا ہوں گی 10-12 حدیثیں یاد ہوں گی، کہنے لگا نہیں آپ پہلے پڑھیے۔ تو لکھا ہے ان کے صاحبزادے بیان میں فرما رہے تھے کہ والد محترم نے بخاری کی ابتدا سے حدیث شروع کی، 1 سپارہ 30 سپارے قرآن بنا رکھے ہیں علماء نے، اس کے 30 سپارے کا مطلب یعنی معاذ اللہ یہ قرآن کے 30 سپارے ہیں، مطلب 30 حصوں پر تقسیم کر رکھا ہے بخاری کو۔ تو وہ 1 پارہ پڑھ لیا بخاری کا، دوسرا پڑھ لیا زبانی پڑھ لیا، تیسرا پڑھ لیا، چوتھا پڑھ لیا، 5واں پر شروع ہوئے تو اٹھ کے بھاگ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ جس کو بخاری یہ یاد ہے، بخاری کے یہ سپارے وہ اس طرح پڑھ رہا ہے کہ ایک جگہ بھی اس کی اٹکن نہیں آتی، اس سے علم کا کیا ہوگا، میں اس سے مناظرہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ایسا ان کو علم عطا فرمایا تھا۔
تو ان سے سوال کیا حضرت آپ کو کتنی احادیث یاد ہیں؟ میں الحمدللہ جتنی بخاری کو یاد تھی اللہ نے اتنی حدیثیں مجھے یاد کروا دی ہیں. یعنی بخاری کی احادیث 6 لاکھ تھی تو 6 لاکھ احادیث حضرت کو یاد تھیں. یہ ہمارے اکابر کو اللہ ان کی قبروں پر کروڑا رحمتیں نازل فرمائے. میرے دوستو بات دور سے دور چلتی چل جا رہی ہے، ٹائم تقریباً پورا ہوتا جا رہا ہے. بس 4-5 منٹ میں اپنی بات میں ختم کرتا ہوں. میرے دوستو یہ اللہ کے امام بخاری نے سب سے پہلی حدیث لا کر گویا یہ بتلایا کہ لوگوں اگر چاہتے یہ ہو کہ قیامت کے دن کامیاب ہو جاؤ تو سب سے پہلی حدیث لے کے آئیں انما الاعمال بالنیات، کہ دیکھو تمہاری نیت درست ہونی چاہیے، نیت اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے، مقصد تمہارا کبھی دنیا نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح میں یہ اپنی طالبات سے کہتا ہوں، میں خود بھی اس کا گویا مخاطب ہوں کہ ہم الحمدللہ اللہ کے نبی کی احادیث پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تفسیر ترجمہ پڑھتے ہیں، اور پھر یہ چیزیں بعض دفعہ عجب پیدا کرتی ہیں انسان کے اندر کہ میں بڑا عالم بن گیا. تو یہ بات یاد رکھیے. ان طالبات سے بھی میری عرض ہے اور جو علماء تشریف فرمائے ان سے بھی عرض ہے، اور سب سے پہلے میں خود اپنا مخاطب ہوں اس کا کہ اللہ کے لیے کرنے کا جذبہ پیدا کیجیے. اس لیے اللہ کے لیے کرنے کا جذبہ جب آ جاتا ہے، عمل اتنا سا ہوتا ہے اللہ اس کو اتنا بڑا بنا دیتے ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس کو کہتے ہیں اخلاص. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخلاص. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انما الاعمال بالنیات لا کر کہ لوگوں اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. جس نے اللہ کے لیے ہجرت کی اس کو اجر اللہ دیں گے، اور جس نے کسی عورت کے لیے ہجرت کی یا دنیا کے لیے ہجرت کی تو اس کو دنیا اور عورت تو مل جائے گی، اللہ کے یہاں اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا. یہ حدیث پہلے لائے ہیں، اور لانے کے بعد یہ گویا بتلایا کہ دیکھو قیامت کے دن اعمال تولیں گے. معتزلہ کا یہ کہنا کہ جی اعمال تول نہیں سکتے جھوٹ ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ اعمال کو تول سکتے ہیں. اگر آج ہم اپنی بات کو گن سکتے ہیں، تول سکتے ہیں، آج اپنے عمل کو ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں، تو اللہ کی ذات ایسا کیوں نہیں کر سکتی؟ ہم دعوت میں گئے، دعوت میں جا کر ہم نے کھانا کے پلیٹ میں نکالا، اگر زیادہ تھوڑا سا نکال لیا، اب وہ کیمرہ والا آیا اس نے مووی بنا دی. اب آپ کہیں مووی گھر میں بیٹھے ہوئے اور دیکھ رہے ہیں تو وہ سارے مذاق کر رہے ہیں کہ دیکھو جی کتنا بڑا کھانا. یعنی وہ عمل سارا محفوظ کر دیا. اب تانے پہ تانے آپ کو مل رہے ہیں کہ آپ نے کتنا غلط حرکت کی ہے کہ کھانا اتنا نکالا ہے کہ 10 آدمیوں کا کھانا ہی کا ہو. اب یہ عمل ہم نے ایسے محفوظ کر لیا ہے کہ اب جب اس کو دیکھیں گے آپ کی توہین ہوگی اور آپ کو ذلیل کیا جائے گا. تو یہ ہماری مشین اگر ایسا کر سکتی ہے تو کیا اللہ ہمارے اعمال کو محفوظ نہیں کر سکتے؟ اللہ ہمارے اعمال کو محفوظ کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر ہم اپنے اقوال کو آج ایک ہے جو کہیں آپ جو ٹیپ ریکارڈ میں محفوظ کر لیتے ہیں، اور آج کی 10 سال پہلے ایک بزرگ کی تقریر ہم سن رہے ہیں اور سن کر ہم اس کو یاد کر رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے 10 سال پہلے بزرگ نے یہ بات کہی تھی. تو میرے دوستو اگر ہم اس کو مشین کے ذریعے محفوظ کرتے ہیں تو اللہ کیا ہمارے اقوال کو محفوظ نہیں کر سکتے؟ وہ ہمارے اقوال کو محفوظ کر سکتے ہیں، اور کل قیامت کو تل کے دکھائیں گے تول کر کہ بندے میں نے سب کچھ محفوظ کر رکھا ہے. اسی پر مجھے یاد آیا ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے خطیب تھے، احرار کے بڑے آدمی تھے. ان کا نام تھا حضرت مولانا احسان احمد شجاع آبادی. یہ پاکستان میں ایوب خان کا دور تھا. حضرت کی زیارت میں نے کی ہوئی ہے الحمدللہ، لیکن بیان سننا پورا یاد نہیں ہے، لیکن زیارت یہ مجھے یاد ہے. تو اس وقت ایوب خان کے دور میں اسمبلی نے ایک قانون پاس کیا، پاکستانی اسمبلی نے، جس کو کہتے ہیں عیلی قوانین. یہ کہتے ہیں جی عورتوں کے حقوق کے قوانین ہیں تاکہ عورتوں پر مرد ظلم نہ کرے. اور اس قانون میں قرآن کے خلاف، اللہ کے نبی کی احادیث کے خلاف وہ قوانین بالکل واضح طور پر قرآن و حدیث کے خلاف ہیں،
لیکن انہوں نے اس قانون کو پاس کر دنیا پاکستان کے اندر یہ نافذ کیا ہوا ہے، حالانکہ وہ قرآن کی بھی نفی ہے، اللہ کے نبی کی احادیث کی بھی نفی ہے۔ تو اس وقت جب یہ قانون پاس ہوا تو اس وقت مولانا شام تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے اس کے ممبر تھے، انہوں نے اس پر سخت نوٹ لکھا کہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اس لیے یہ قانون جو ہے اس کو پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا ہے یہ قانون یہاں نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن ان کی بات نہ مانی گئی، اسمبلی نے وہ قانون پاس کر دیا اور آج تک وہ قانون پاکستان میں نافذ ہے اور اس کو کہتے ہیں آئلی قوانین۔ اس میں جو ایک قانون کیا پاس کیا کہ میاں بیوی کا جھگڑا اگر ہو جائے، دونوں کا جھگڑا ہو جائے اور بیوی کو میاں طلاق دے دے 3، جب 3 طلاق دے دے تو اس کو یہ قانون بنایا کہ وہ علاقے کے کونسلر کے پاس جائے، پنچایت کمیٹی میں جائے اور علاقے کے کونسلر کو جا کے کہے کہ جی ہمارا جھگڑا ہو گیا، میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں اپنی بیوی کو، اب تم ہماری یا تو صلح کروا دو یا طلاقیں نافذ کر دو۔ بیوقوف دنیا کا کوئی بھی سب سے بیوقوف کہے گا طلاقیں جب ہو گئی اب صلح کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن کہا جی وہ کونسلر کے پاس جائے، اگر کونسلر کے پاس سال بعد بھی جائے اور سال بعد جانے کے بعد جبکہ عدت بھی ختم ہو چکی ہے وہ سال بعد جاتا ہے تو کونسلر دونوں میاں بیوی کو بلوائے گا اور بلوا کر ان میں آپس میں صلح کی کوشش کرے گا، اگر صلح ہو گئی تو وہ دوبارہ میاں بیوی بن جائیں گے، اور اگر اس نے کہا کہ صلح نہیں ہو رہی ہماری تو اس وقت وہ طلاق کو نافذ کرے گا اور اس وقت سے عدت شروع ہوگی۔ یعنی عدت جو ہے پوری ختم بھی ہو چکی شریعت کے اعتبار سے، اور ان کے نزدیک جو ہے اللہ معاف فرمائے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم دین کے بڑے ماہر ہیں اور دین کو بیچارے الف بھی نہیں جانتے، یہ کہتے ہیں کہ عدت اس وقت شروع ہوگی جب وہ نافذ کرے گا طلاق کو، اس سے پہلے عدت شروع نہیں ہوگی۔ تو حضرت کو جب یہ قانون بن گیا تو حضرت ایک جگہ بات فرماتے ہوئے، آج میں نے ٹیپ ریکارڈ پر ان کی تقریر سنی، یہ صرف اس بات پر بات آ گئی کہ اللہ نے ان بزرگوں کی بات محفوظ کری، ہم نے سنی تو ہمیں بھی سمجھ میں آ گئی بات کہ بات بزرگ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ اس کی مثال سے تمہیں بات سمجھاؤں؟ تو لوگوں نے کہا جی سمجھائیں۔ تو اصل میں ایک چرسی تھا، اس کا لوٹا ٹوٹا ہوا تھا، جب لوٹا ٹوٹا ہوا تھا تو اب لوٹا بھر کے پانی کا لے جاتا اور لے جا کر وہاں لیٹرین کے لیے بیٹھتا، تو جب وہ فارغ ہوتا تو لوٹا بھی فارغ، کیونکہ لوٹا ٹوٹا ہوا پانی ختم۔ اب بڑا پریشان کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہے کہ لوٹا کا پانی سارا ختم ہو جاتا ہے اور فارغ ہوتا ہوں تو سنجا تو کر نہیں سکتا، تو کیا کیا جائے؟ کہتے بڑا سوچنے کے بعد اس کے دل میں آیا کہ ایک ترکیب ہے کہ پہلے سنجا کر لیا جائے پھر فارغ ہوا جائے تاکہ پانی ضائع نہ ہو۔ آپ اندازہ کریں کہ پہلے کیا کر لیا جائے؟ تو فرمایا وہ بے وقوفو تمہارا حال تو یہی ہے کہ پہلے طلاق دے دی جائے پھر جا کے کونسل کو کہا جائے کہ طلاق کرواؤ، حالانکہ کہنا یہ چاہیے، لکھنا یہ چاہیے تھا کہ طلاق دینا چاہتے ہو تو کونسلر کے پاس جاؤ، اس کے کہو میں طلاق دینا چاہتا ہوں، صلح کروانا چاہتے ہو تو کروا دو، اگر صلح ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ صلح ہو تو پھر وہ طلاق کو نافذ کر دے اور کہہ دے طلاق دے دے۔ تو یہ بات تو عقل میں آتی ہے، یہ بات طلاق پہلے دے دے پھر جا کے صلح کروائے، تو فرمایا اس کا حال تو یہی ہے جو چرسی کے لوٹے کا حال۔ اللہ ہم سب کو ایسے قوانین سے محفوظ رکھے اور ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ یہ دینی مدارس میرے دوستوں صرف اسی لیے قائم ہیں تاکہ ہمارے ایمانوں پر ایسے ڈاکو ڈاکہ ڈالتے ہیں ہم ایمان اپنا گنوا نہ دیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس پر قائم و دائم رکھے اور اللہ ہماری ان بچیوں کو بھی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ خاص طور پر ہمارے بزرگ حضرت مولانا سعد اللہ صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بال اتنا صرف الفاظ آخر میں جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے بارے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس کی عادت ڈالیے، اس کے پڑھنے کی عادت ڈالیے، اور میں یہ عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ اس کی عادت اس طرح پر ہم کر سکتے ہیں کہ ہر نماز کے ساتھ 20 دفعہ یہ کلمہ کہہ لیا کریں۔ جب 20 دفعہ کہہ لیں گے تو 100 دفعہ یہ ہو جائے گا دن میں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرۃ، جس نے یہ کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ ایک دن میں کہا،
حتت خطایاہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ تو اس لیے اللہ ہمیں توفیق دے ہم ان کلمات کو دن میں 100 دفعہ پڑھ لیا کریں، اور اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ ہر نماز کے ساتھ 20 دفعہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ 100 دفعہ ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ جل شانہ اس قرآن و حدیث سے ہمیں اور ہماری اولادوں کو تعلق کو جوڑ دے تاکہ ہمارے ایمان محفوظ ہوں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔